الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سچی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد اور اس کے کچھ عمدہ نمونے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا. دعا کرتا ہوں باری اللہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بصارت و بصیرت عطا کرے، کن احکامات کو ہم سمجھ سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. دوستو، رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے. کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، لیکن جس کو دیتا ہے پھر اسے خرچ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی رب العالمین دلاتا ہے، بخیلی سے کنجوسی سے منع کرتا ہے. فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. رب العالمین کشادگی والا اور علم والا ہے. اس آیت کریمہ پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہوں تو گویا وہ ایسے ہے جیسے میں نے 700 روپے دیے، یعنی رب العالمین مجھے اس کا اجر 700 گنا یا اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر ہماری اس مسجد میں کسی سفیر نے مسجد یا مدرسے کے چندے کا اعلان کیا اور پھر جا کر مسجد کے 200 کونے پہ بیٹھ جاتا ہے اپنی جھولی بچھا کر. ہمارے محلے کا سب سے امیر اور مالدار انسان، ہم سب مصلی جب نکلتے ہیں تو اس کو چندہ دیتے ہوئے نکلتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کا مالدار انسان جب اس سفیر کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے چندہ دینے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ پاکٹ گھر ہی پہ بھول گیا، میں پیسہ تو گھر پہ بھول گیا. اب وہ ہم میں سے کسی سے کہتا ہے کہ ایسا کرو ابھی اسی سفیر کو 100 روپیہ تم دے دو میری طرف سے، میں پیسہ لانا بھول گیا. کون ہے؟ ہمارے محلے کا سب سے امیر و مالدار انسان ہے. ہم سے کہتا ہے ابھی اس کو 100 دے دو، کل اس کی جگہ پر میں تمہیں 700 روپیہ دوں گا. ہاں، آپ مجھے بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ہم کوئی دوستو ہیل و حجت پیش کریں گے؟ کوئی ہچکچائیں گے؟ نہیں.
مجھے معلوم ہے کہ یہ 700 روپیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ 5 نمازوں میں یہ بندہ آتا ہے، میں فوراً 100 روپیہ نکالوں گا، سفیر کو دے دوں گا۔ ہاں، مجھے اس مالدار کی بات پہ کتنا یقین ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ابھی 100 دے دو، کل اس کی جگہ پہ میں تمہیں 700 دوں گا۔ جب دنیا کے اس مالدار کی زبان پر ہمیں اتنا اعتبار، اتنا بھروسہ و یقین، اس ذات بابرکات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے تم دو، میں اس کی جگہ پر تمہیں نوازوں گا، رزق کے دروازے کھولوں گا، اس کا گناہ 700، اس کا اجر 700 گنا عطا کروں گا۔ کیا وہ یہ اجر دینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ بالکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے پاس تو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، کیا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا؟ وہ دے سکتا ہے۔ ارے وہ تو کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ میرے بندو جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو میری راہ میں، جو بھی کار خیر دنیا میں کرتے ہو، کل قیامت کے دن جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، جب تم میرے پاس آؤ گے، اس مال کو اس حیثیت اور اس اعتبار سے دیکھو گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر ہوگا، وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ میں رب العالمین ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ میری راہ میں اپنا مال کیسے خرچ کرتے ہیں، دنوں رات خرچ کرتے ہیں، کبھی علن اعلان خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپکے سے خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ پہ واجب ہوا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب یہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، نہ انہیں جہنم کا خوف ہوگا، نہ کوئی اور ڈر انہیں ستا رہا ہوگا۔ کون لوگ؟ جو ظاہری طور پر دنوں رات اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرات، ایک اور جگہ پر قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اجر و ثواب کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے تو انفاق فی سبیل اللہ کی عمدہ مثالیں قائم کر دی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری کا شمار مدینے کے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس آیت کے نزول کے بعد ابو طلحہ انصاری محمد رسول اللہ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اور رب تو کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے کہ محبوب مال جب تک خرچ نہ کرو۔ گواہ ہو جائیے اللہ کے رسول، گواہ ہو جائیے، مجھے مدینے میں جتنا میرا اموال ہے، جتنا مال ہے، سب سے محبوب مال، سب سے اچھا مال یہ باغ ہے، یہ گارڈن ہے، یہ باغیچہ ہے جو مسجد کے سامنے ہے، جس کا پانی بھی محمد رسول اللہ پیتے تھے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں گواہ ہو جائیے، اس مال کو میں رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقے کا مطلب اب یہ گارڈن، یہ باغ میری ملکیت میں نہیں رہے گا، میں صدقہ کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کا یہ جذبہ دیکھ کے کہتے ہیں ابو طلحہ یہ تو نفع بخش مال ہے، یہ تو نفع بخش مال ہے، میرے رائے اور مشورہ یہ ہے کہ اس گارڈن کو، اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ کا بندہ ابو طلحہ اٹھا اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآنی احکامات پہ اس طرح عمل، قرآنی احکامات پہ اس طرح عمل۔ یاد رکھیے رب العالمین دوستو جگہ جگہ پہ ہمیں کہتا ہے میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ حضرات، جمع کر کر کے مت رکھو۔ رب العالمین کے احکامات پہ یقین ہونا چاہیے کہ کل کی روزی آئے گی، ادھر میں خرچ کروں گا، اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین مجھے مال عطا کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، رب العالمین کی راہ میں ایک تو مال خوب لٹاتے تھے اللہ کے رسول، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دلاتے تھے، اور کنجوسی اور بخیلی کی تو محمد رسول اللہ نے بھی مذمت کی ہے۔ رب العالمین نے ایک جگہ پر سورہ فاطر آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے سخت تنبیہ کی ہے کنجوسوں کو، بخیلوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی جاتی ہے، میری راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، یہ جو کنجوسی کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے کنجوسی کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا گھاٹا کر رہے ہیں۔
वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तो बेनियाज है, अरे तुम मोहताज हो, तुम तंगदस्त हो। फिर अल्लाह ने फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ने फरमाया ये जो कंजूसी करने वाले हैं, माल होते हुए जब मेरी राह में खर्च करने की बात होती है दिल सुकड़ने लगते हैं, उन लोगों के दिल तंग होने लगते हैं, खर्च नहीं करते, ऐसी कौमों को मैं मिटाता हूं, ऐसी नस्लों को जमीन से खत्म कर देता हूं। कंजूस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझे पसंद नहीं, जो मेरे अहकामात के बाद रूगर्दानी करते, खत्म करता हूं ऐसी नस्लों को, और ऐसे लोगों को जमीन पे बसाता हूं जो कंजूस नहीं होते, मेरी राह में खर्च करने वाले होते हैं। हज़रत ये कंजूसी क्यों करते हैं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जो खर्च करते हैं मेरी राह में, मैं तो माल इसकी जगह पे अता कर देता हूं। सूरह सबा आयत नंबर 39 आप देखिए, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इधर तुम खर्च करते हो उसकी जगह पर मैं कैसे रिज़्क़ के दरवाजे खोलता हूं, तुम खुद इधर इसमें अपनी जिंदगी में देखते हो, तुम खुद देखते हो कि उसकी जगह पे माल अता कर देता हूं, फिर किस चीज के लिए तुम कंजूसी करते हो? जमा कर करके मत रखो, खर्च करो अल्लाह के बंदो रब्बुल आलमीन की राह में, कल की रोजी आने वाली है। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, हर सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल। एक दुआ करते हुए कहता है अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करते हैं उनके माल को और बढ़ा दे, और बढ़ोतरी कर दे, उनके माल में और बरकत दे। और दूसरा बद्दुआ करता अल्लाह जो खर्च नहीं करते, जो कंजूसी करते, उनके माल को तबाह कर, उनके माल को बर्बाद कर। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 आदमियों का अमल काबिल रश्क है, काबिल फक्र है। कौन? एक तो वो जिसे अल्लाह कुरान की दौलत दे दे, जो कुरान पढ़ना जानता हो, जिसको कुरान हिफ्ज़ हो और दिनों रात कुरान की तिलावत करता है। और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने नवाजा है, जिसको अल्लाह ने खुशहाली अता की है, माल दिया है, दिनों रात रब्बुल आलमीन की राह में अपना माल कर, अल्लाह की राह में माल खर्च करना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबिल रश्क अमल है, काबिल रश्क अमल है। इसीलिए याद रखिए खर्च कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में। अल्लाह फरमाता है या इब्ने आदम अनफिक उनफिक अलैका, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इब्ने आदम तुम मेरे ऊपर खर्च करो, तुम मेरी राह में खर्च करो, उनफिक अलैका मैं तुम लोगों के ऊपर खर्च करूंगा। हज़रत ये ऐसी नफा बख्श तिजारत है, ये ऐसा कारोबार है या ऐसा बिजनेस है, दुनिया के कारोबार और तिजारत में हमें घाटा भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान और खसारा है, लेकिन इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी के लिए किसी को देना, मस्जिदों में देना, मदरसे को देना, यतीमों की किफालत, बेवाओं को राशन पहुंचाना, ये ऐसा माल है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा नहीं है, जिसमें नफा ही नफा है, जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। सूरह फातिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो लोग मेरी किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने रिस्क दिया उसमें से मेरी राह में छुपे तौर पर और जाहिरी तौर पर खर्च करते हैं, अल्लाह ने फरमाया ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कभी नुकसान नहीं। हाफिज इब्ने कसीर ने इसकी दोस्तों तफसीर की यरजून तिजारतन लन तबूर कि यरजून सवाबम मिन इंदिल्लाह ला बुद्द मिन हुसूलिही। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं अल्लाह ने ये जो कहा ना यरजून, ऐसी तिजारत के उम्मीदवार है कि यरजून सवाबम मिन इंदिल्लाह, इस माल जो खर्च किया है उसका सवाब इनको जरूर ब जरूर मिलेगा, ला बुद्द मिन हुसूलिही, इसका सवाब कभी जाहिर, इसका सवाब कभी जाहिर नहीं हो सकता, इसका सवाब कभी बर्बाद नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, मुनाफा ही मुनाफा है, मतलब माल जो बचता है उसमें भी बरकत होती है, अल्लाह इन्फाक फी सबीलिल्लाह की वजह से मजीद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। एक जगह फरमाता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह ने फरमाया मैं सूद को मिटाता हूँ, सदके को बढ़ाता हूँ, सदके की परवरिश करता हूँ, सदके के माल को बढ़ाता हूँ। क्या मतलब? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर की, आपने फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में हलाल कमाई की खजूर के बराबर भी सदका करता है। हलाल कमाई अल्लाह कबूल करता है, हलाल कमाई होनी चाहिए। हलाल कमाई को तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह दाएं हाथ से कबूल करता है। हलाल कमाई की खजूर के बराबर हमने सदका किया अल्लाह की राह में, अल्लाह उसकी परवरिश करता है, उस सदके को बढ़ाता है। कैसे? जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता,
چھوٹا سا بچڑا ہو اس کی پرورش کرتا، اور یہاں تک کہ کھجور کے برابر صدقہ، رب کتنا قدردان ہے، کتنے فضل و کرم والا ہے، کتنا رحیم و شفیق ہے کہ کھجور کے برابر صدقہ کی، لیکن اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ کل قیامت کے دن ہم اسے پہاڑ کی شکل میں دیکھیں گے۔ کل قیامت کے دن صدقہ کھجور کے برابر لیکن پہاڑ کے برابر دیکھیں گے۔ منافع ہی منافع۔ کیسا منافع؟ ابھی جلدی میں دوستو سعودی عرب کے کار کمپنی کا انتقال، کہ کمپنی کے مالک کا انتقال ہوا، کار کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ معلوم ہے جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، جب اس کے سانسوں کا سفر ختم ہو رہا تھا، سورہ فاطر کی ان آیتوں کے بارے میں اس نے کہا، لوگوں میں نے ان آیتوں پہ یقین کرتے ہوئے، اس نے مرنے سے پہلے یہ راز کو فاش کیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، کہ یہ راز کو میں فاش اس لیے کر رہا ہوں دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا سخی تھا، اتنے یتیموں کی کفالت کر رہا تھا، یہ نہ سمجھے، یہ اس لیے کہ مالدار جن کے دل تنگ ہیں، جو ہاتھوں کو روک کر بیٹھے ہیں، انہیں ترغیب ملے، انہیں یہاں سے سبق ملے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہزاروں یتیموں کی کفالت کر رہا تھا۔ کار کمپنی کا مالک ہے، کس طرح مرگ پہ ہے، چند سانسیں اپنی گن رہا ہے، کہتا ہزاروں یتیموں کی کفالت کر رہا تھا اور ہزاروں بیواؤں کا سہارا بنا ہوا تھا میں، میرے یہاں سے راشن کی کٹیں جاتی تھی۔ اور کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ لوگوں جب میں نے ان بیواؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، جب میں نے ان یتیموں کو دیا ہے، اللہ کی قسم یرجون تجارتا لن تبور، وہ کمپنی کا مالک کہتا ہے میں نے بہت بڑا منافع دیکھا ہے اپنی کمپنی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا، اللہ کی قسم بہت بڑا منافع ہوا ہے مجھے، یتیموں کی طرف ہاتھ بڑھا ہے۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر، کہ لا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال رب العالمین کی طرف سے کمی کا خوف مت رکھ، اللہ سے کبھی غربت کا ناداری کا خوف مت رکھ، بلال تم ادھر خرچ کرو گے اللہ عطا کر دے گا تمہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی کہ تواضع سے کبھی عزت میں کمی نہیں آتی، تواضع سے کبھی عزت میں کمی نہیں آتی، رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی۔ امام کائنات کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے، اور کتنا فائدہ ہے، کتنی فضیلت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے سنیں، جو بیواؤں کا سہارا بنے بیٹھے، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں میں خرچ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کے گناہ اتنے کہ پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، امام کائنات نے فرمایا صدقے کرنے والا صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے دوستو، صدقہ کرنے والا میدان محشر میں صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک وہ جو لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرتا تھا، ریاکاری مطلب اس کا دوستو مطلوب نہیں تھا، دکھا کر اس لیے کرتا تھا کہ دوسرے مالداروں کو ترغیب ملے، وہ بھی خرچ کریں، اس نیت سے دکھا کے۔ اور جو چھپے طور پر صدقہ کرتے ہیں، چھپے کر صدقہ کرتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، سات خوش نصیبوں کو اللہ تو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، صدقہ کرنے والے صدقے کے سائے تلے، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ سائے تلے کون؟ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا جس نے چھپا کر صدقہ کیا، دائیں ہاتھ نے کسی کو 500 روپیہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا، چھپا کر صدقہ کیا، اس کو تو اللہ فرشتوں سے کہے گا میدان محشر کی گرمی سے بچا کے لاؤ، یہ تو چھپا کر صدقہ کرتا تھا، اس کے لیے آج کوئی سایہ نہیں، میرا عرش اس کے لیے سایہ بنے گا، میرا عرش۔ اور لوگوں صدقہ کرنے والے کے باغ اور ان کے کھیتوں کی آبیاری بھی رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے بادلوں سے ایک نام سنا، بادلوں سے آواز سنی، کیا آواز سنی؟ اس کے حدیقۃ فلان، اس کے
حقیقت فلان کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، فلاں کے کھیت پہ برس پڑو۔ وہ آدمی تعجب کرنے لگا کہ بادلوں سے ایک آدمی کی آواز سنی، بادل ہٹ گیا، بادل ہٹ گیا اور کالے پتھروں والی زمین پہ برس پڑا۔ وہاں کی جو موجود نالیاں تھی، ان نالیوں میں سے ایک نالی نے پورا پانی بادل کا اپنے اندر لے لیا اور نالی اس پانی کو لے کر چلی۔ اس نے پیچھا کیا پانی کا کہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ ایسا کون سا خوش نصیب بندہ ہے زمین پر کہ یہ بادل اسی کے کھیت کے لیے برسا ہے، یہ بادل اسی کے باغ کے لیے برسا ہے۔ کہتے میں پانی کا پیچھا کرنے لگا، پیچھا کرتے کرتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی پھاوڑا بیلچا لے کر اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اس نالی کے پانی کو اپنے کھیت اپنے باغ کی طرف موڑ رہا۔ میں نے پوچھا، او اللہ کے بندے کیا نام ہے تمہارا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو بادل سے سنا تھا اس نے، جس کے لیے بادل کا پانی برسا تھا۔ اور اس نے پوچھا کیوں نام پوچھ رہے ہو میرا؟ کا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں اتنے خوش نصیب ہو، کیا کرتے ہو اس کھیت میں؟ یہ بادلوں سے میں نے یہ نام سنا ہے جو تم اپنا نام بتا رہے ہو۔ آخر اس کھیت اور باغ میں ایسا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو میں بھی بتا دیتا ہوں اس باغ سے کیا کرتا ہوں۔ کہا جب اس کا پھل پک کے تیار ہو جاتا ہے باغ کا، تو پھلوں کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک تو میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی کھیت اور باغ میں لوٹا دیتا ہوں، اسی باغ کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بادل اسی لیے میرے کھیت کے لیے برستا ہے کہ اس میں اللہ کا حصہ بھی نکال رہا ہوں، اللہ کے بندوں کا حصہ بھی میں سے نکال رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے، خرچ کیجئے، اللہ آپ کے دنیا و آخرت کے امور و معاملات کو آسان کر دے گا، خیر کے دروازے کھول دے گا رب العالمین۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ سورہ لیل میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان راہوں پر چلنے کی سہولت دیتا ہوں، دنیا و آخرت کے معاملات اور اس کے امور کو آسان کر دیتا ہوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بے پرواہی کی، جس نے کنجوسی اور بخیلی سے کام لیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا بڑی باتوں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، زندگی تنگ کر دیتا ہوں اس کی، ہاں تنگی پر چلنے کی سہولت دیتا ہوں، دنیا کے معاملات کو میں مشکل کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ جہنم کے اندر گرے گا، اس کا مال اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ حضرات، اللہ رب العالمین، دیکھیے مال کی وجہ سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے۔ رب العالمین نے محمد رسول اللہ سے کیا کہا؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِ، نبی ان کے اموال میں صدقہ لے لیجئے، صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ، صدقہ لے لیجئے، کیا ہوگا؟ اس صدقے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ ہوگا صدقے سے۔ یہاں پر مفسرین نقطہ ذکر کیا ہے، صدقے کے 3 فائدے ہیں۔ ایک، انسان خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، باقی جو مال تجوری میں پڑتا ہے صدقے سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہمارا نفس، جو ہمارا دل ہے نا، بہت ساری بیماریاں، کون سی بیماریاں؟ مال کی محبت، مال کی لالچ، بخیلی، کنجوسی، ان ساری بیماریوں سے ہمارا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خرچ کرو اللہ کے بندو، یہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب قبر میں جاتا ہے، یہ قبر کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے صدقہ۔ سورہ منافقون کی اس آیت میں مجھے حیرت ہوتی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ۔ اللہ نے فرمایا جو مال دیا ابھی خرچ کر لو، جب جینے کی چاہت ہے، جب رگوں میں صحت یابی کا خون دوڑ رہا ہے، ابھی خرچ کر لو میرے جو دیے ہوئے مال میں سے، ورنہ جب موت کا وقت آتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی، جو مال میرے پاس پڑا ہے تجوری میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا ابھی خرچ کر لو، ابھی خرچ کر لو۔ یہاں پر مفسرین نے کہا مرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے جس کا دوستوں خرچ کرنے کا بات آتی ہے، مالداروں کے دل سکڑنے لگتے ہیں، تنگ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے غضب کو بجھانے والی چیز صدقہ، قبر کی آگ کو بجھانے والی چیز صدقہ۔ ایک اور فائدہ، ہاں
آپ کے مریض ہیں نا، آپ کے مریض دوا لے لے کے مادی علاج کر کر کے تھک چکے ہیں، کبھی اس حدیث میں بھی عمل کیجئے، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے جی۔ کبھی روحانی علاج کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا ہے تو کینسر کے مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کرو۔ آپ دیکھیے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم، عبدالعزیز الصدہان، شیخ بن باز کے شاگرد ہیں۔ عبدالعزیز الصدہان شیخ بن باز کے دوست شاگرد ہیں۔ عبدالعزیز الصدہان نے ایک کتاب لکھی اخی المریض، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، کس کا؟ دمشق کے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا واقعہ لکھا۔ خود عیسیٰ مرزوقی بھی دوستو پیشے سے ڈاکٹر ہے۔ عیسیٰ مرزوقی ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا، عیسیٰ مرزوقی کو کینسر ہو گیا۔ عیسیٰ مرزوقی نے اپنے دوست ڈاکٹروں سے جب مرض کی تشخیص کرائی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لا علاج ہے، یہ آخری اسٹیج کا ہے، کوئی چانس نہیں، آپریشن کا بھی کوئی چانس نہیں، آخری اسٹیج پہ ہے۔ ہاں تو عیسیٰ مرزوقی نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب میری نظروں سے گزری، داؤ مرضاکم بالصدقہ، میں اٹھا، زندگی کی جمع پونجی جتنا میرا مال تھا بیوہ کو اٹھا کر دے دیا۔ ہاں کہ اللہ کے رسول نے کہا روحانی علاج کرو، صدقے سے تم اپنے مرض کا علاج کرو۔ عیسیٰ مرزوقی کہتے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، زندگی کا جتنا پیسہ میں نے کمایا تھا اٹھا کر بیوہ کو دے دیا۔ جب بیوہ کے ہاتھ میں جب 10-5 لاکھ روپے آ جائیں، اس کی آنکھوں کی خوشی اور چمک دیکھیے، اس کو آپ دعا کے لیے نہیں بھی بولیں گے نا تب دل سے آہ نکل جائے گی، اے اللہ جس نے میری دنیا سواری ہے اس کی دنیا تو بھی سوار دے، اس کی آخرت اور دنیا تو بھی سوار دے۔ آپ اس کی خوشی میں، آنکھوں کی خوشی میں، آپ آنکھوں میں چمک دیکھیے۔ پھر بیوہ سے کہا میرا نام عیسیٰ مرزوقی ہے، مجھے کینسر کا مرض لائق ہوا، دعا کیجئے میری شفا یابی کے لیے، دعا کیجئے میری شفا یابی کے لیے، اور یہ رکھیے اپنی ضرورتوں کو اس مال میں پورا کیجئے۔ اس سے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرتی رہی بیوہ عورت۔ کہتے حالت بہتر سے بہتر ہوتی گئی، کینسر کی علامات و نشانیاں ختم ہوتی گئی۔ دوبارہ جب مرض کی تشخیص کے لیے پہنچا، ڈاکٹر حیران ہے، عیسیٰ مرزوقی سے کہتے ہیں کوئی کینسر نہیں، آپ کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ کیسے علاج کیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ عیسیٰ مرزوقی نے کہا مادی علاج سے تنگ آ گیا تو روحانی علاج کر کے آزمایا۔ ہاں محمد رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کیا، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ یقین تو کر کے دیکھیے، فاروق بھائی کشمیر کے ہیں، بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم سے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مولانا مجھے کینسر ہوا تھا، فروٹ جو ہوتا ہے نا، فروٹس، اس کے کاروباری تجارت کرتے تھے، کشمیر کے رہنے والے، کہ مجھے کینسر ہوا 12 سال پہلے، اور کینسر جب دلی میں اپنے مرض کی تشخیص کی، ڈاکٹر نے رپورٹ میں کہا کہ آپ کا کینسر تو لا علاج ہے، پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، لا علاج ہے۔ فاروق بھائی کہتے ہیں مجھے محمد رسول اللہ کی وہ حدیث میرے ذہن میں تھی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ فاروق بھائی کہتے ہیں میں نے 2.5 لاکھ مدرسے میں یتیم بچوں میں تقسیم کیا۔ کتنا؟ معمولی رقم نہیں، 2.5 لاکھ روپیہ میں نے مدرسے کے یتیم بچوں کو دیا۔ اور میرے پڑوس میں ایک بوڑھا انسان رہتا تھا، اس کی 3 مجبوریاں اس بوڑھے کی، ایک تو بوڑھا، دوسرا نابینا اور تیسرا غریب، 3 اس بوڑھے کی مجبوریاں۔ میں نے اس کی عمرے کی ٹکٹ بنوائی کہ تم کو عمرہ کرواؤں گا میں، اور اس کے کان پر میں نے کہا اس کے پیچھے مطلب میرا ہی چھپا ہوا ہے، مفاد میرا ہی چھپا ہوا ہے، عمرہ میں آپ کو اپنے خرچے سے کروا رہا ہوں، لیکن میرا نام فاروق ہے، مجھے کینسر کا مرض، اور مرض بھی ایسا جو آخری اسٹیج پہ ہے، پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس بوڑھے سے کہا او لاچار و بے بس، سفر میں میرے لیے دعا کرنا، میری شفا یابی کی دعا کرنا۔ کہتے وہ سفر بر گریہ اوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے میری شفا یابی کی دعا کرنے لگا۔ فاروق بھائی کہتے ہیں عمرے کے ارکان ادا کرتے ہوئے مکے میں بھی میری شفا یابی کی دعا کرنے لگا۔ واپس آیا تو اپنی حالت میں کچھ بہتری محسوس کی، دوبارہ دلی میں ایمس میں، کہتے ہیں مرض کی تشخیص کرائی، کیا دیکھتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے میرا مرض، کینسر میرا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر نے کہا کیسے ممکن ہوا؟ لوگوں داؤ مرضاکم بالصدقہ، جہاں مادی علاج تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ روحانی سفر دوستو علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں یقین کر کے دیکھیے، یقین کر کے دیکھیے۔ مولانا ظہیر الدین اثری صاحب ایک مضمون لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر اور گھرانہ ایسا بھی جانتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی ممبر اگر بیمار ہوتا تھا اس گھر میں تو یہ ڈاکٹر کے پاس دوا لیتے، اس کی ڈاکٹر جو دوائی لکھتا تھا کاغذ پہ تو میڈیکل والوں کو کاغذ دکھاتے تھے، ہمیں دوا مت دیجیے، یہ بتائیے کہ دواؤں کا کتنا پیسہ ہوتا ہے۔
ٹیبلٹس کا کتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ ٹیبلٹس کا جو دوائی کی رقم بتا دیتا، کہتے وہ گھر و گھرانے والے وہ رقم صدقہ کر دیتے، کہتے ہمارے گھر کا جو ممبر ہے شفایاب ہو جاتا، شفایاب ہو جاتا۔ اللہ کے بندو یقین کر کے دیکھو، یقین کر کے دیکھو۔ اور ہمارے اسلاف دیکھیے جب وہ خرچ کرنے پہ آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دنیاوی مال کو کچھ نہیں رکھ سمجھا، دنیاوی مال کو ہاتھوں میں رکھا، دل میں کبھی جگہ نہ تھی، ہاں دنیا کو ٹھوکر پہ رکھا۔ دوستو اگر عمدہ نمونوں کی میں بات کروں تو محمد رسول اللہ کا نام تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول اس قدر خرچ کرنے والے تھے، ایک آدمی نے بکریاں مانگی، اور کتنی بکریاں معلوم ہے؟ جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر سکتی ہیں، دے دی محمد رسول اللہ نے ان کو بکریاں عطا کر دی اس کو۔ وہ آدمی حیران ہو کے اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدا یؤتی عطاء من لا یخشى الفقر، کیونکہ محمد رسول اللہ اتنا نوازتے ہیں، اتنا انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کے رسول حصہ لیتے، اتنا رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے، فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں محمد رسول اللہ کو، غربت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ دیکھیے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مسجد میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، خرچ کرو رب کے دین کے لیے اپنا مال۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن اتفاق کی بات یہ تھی کہ میرے پاس مال آیا ہوا تھا، کہیں سے بہت سارا مال آیا ہوا تھا، اور میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل سکتا ہوں، آج ابو بکر صدیق سے بھی اجر و ثواب میں آگے نکل سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تو آدھا مال اٹھا کر محمد رسول اللہ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا میں نے۔ اللہ کے رسول نے مال دیکھا کہ عمر اپنے گھر والوں کی کو چھوڑے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں آپ کے پاس اتنا چھوڑ کے آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں، اٹھے پورا گھر کا مال سمیٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق تم نے کوئی چھوڑا؟ کہ اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل ہی دل کہا او ابو بکر صدیق تم سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، میں اجر و ثواب میں آپ سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ ہاں عبد الرحمن بن سمورہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے جیش الاسرہ کے موقع پر، جیش الاسرہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب خرچ کرنے کا حکم دیا، غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا، تبوک کا سفر تھا، صحابہ کے پیروں میں نہ جوتا ہے جپل ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، محمد رسول اللہ نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہا کوئی ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جمگٹھا صحابہ کا، کوئی ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں 100 اونٹ دے؟ محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان اٹھے، کہ اللہ کی سو جنت کسی کو مت دیجیے، 100 اونٹ مجھ سے لے لیجیے۔ کہا بیٹھ جاؤ عثمان، کوئی اور ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 100 اونٹ دے اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان دوبارہ اٹھے، کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ مجھ سے لے لیجیے، جنت مجھے دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ نے 100 اونٹ مانگے جنت کی ضمانت پر، پھر عثمان اٹھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں حضرت عثمان 7 مرتبہ اٹھے۔ کتنی؟ 7 مرتبہ اٹھے۔ رب العالمین کی راہ میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر حضرت عثمان نے 700 اونٹ دیے۔ کتنے؟ 700 اونٹ۔ اور 700 اونٹ پر بس نہیں کیا، مزید 1000 دینار سونے کے سکے محمد رسول اللہ کی جھولی میں انڈیل دیے۔ یہ غزوہ تبوک کے لیے خرچہ، مزید 1000 دینار جب محمد رسول اللہ کی جھولی میں حضرت عثمان نے ڈالے نا، تو محمد رسول اللہ عثمان کے ان سونے کے سکے دینار کو اوپر ہی نیچے کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے؟ او عثمان، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اور ابو بکر تو بھی سن لے، اور عمر تم بھی سن لو، اور علی تم بھی سن لو، ابو طلحہ تم بھی سن لو، میرا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے رب اسے جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ عثمان نے اس قدر دل کھول کے خرچ کیا ہے، اس قدر اپنا مال رب العالمین کی راہ میں لٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اس زمانے کے مرد تو مرد، عورتیں بھی پیچھے نہیں رہتی تھی انفاق فی سبیل اللہ میں۔ محمد رسول اللہ نے عید کا خطبہ مردوں میں دے کر اللہ کے رسول نے جب عورتوں کو نصیحت کی، عورتوں سے کہا اور خواتین اسلام
اور خاتون اسلام، میں نے جہنم میں تم لوگوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی زبان درازی کرتی ہو. جہنم میں نے تم لوگوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو. اللہ اکبر. جہنم سے بچنے کے لیے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. ہاں، اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو. آپ کو معلوم ہے عورتوں کا جذبہ دیکھیے، کانوں کی بالیاں نکال نکال کر عورتیں حضرت بلال کو دے رہی ہیں. کانوں کی بالیاں، سونے کی بالیاں. غربت کا زمانہ، سونے کی بالی ان عورتوں کے لیے بڑا معنی رکھتی تھی، بڑا معنی رکھتا تھی. آج امیر گھرانے کی عورتیں، امیر گھرانے کی عورتیں کون ہے جو زیور اتار کے دے دے؟ زیور اتار کے اللہ ماشاءاللہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن قرآن احکامات پہ یقین اور توکل تو دیکھیے. کانوں کی بالیاں عورتیں نکال کر حضرت بلال کو دے رہی تھی. ام دردہ کہتی ہے میں نے حضرت عائشہ کو 1,00,000 درہم دیے. کتنے؟ 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کو میں نے دیے. یہ ہدیہ ہے، اس کو آپ خرچ کیجئے. اللہ کی بندی اس دن روزے سے تھی حضرت عائشہ. 1,00,000 درہم اٹھ کر غریبوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیتی ہے. حضرت عائشہ نے 1 درہم بھی نہیں بچایا. ان کو ہدیہ ملا 1,00,000 درہم اور سب بیواؤں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا. 1 درہم بھی نہیں بچایا. ام دردہ نے کہا اللہ کی بندی تو خود روزے سے ہے، تو خود روزے سے ہے. 1 درہم بچا لیتی، شام کو گوشت خرید کے روزہ افطار کر لیتی. اما عائشہ کہتی ہے ہاں اگر پہلے بتاتی تو ایسا کرتی. کیا کہتی ہے؟ ہاں اگر پہلے بتاتی تو ایسا کرتی. یہ وہ بندے تھے آخرت پہ ایسی نظر تھی، دنیا کو ایسے ٹھوکر پہ رکھا تھا. خرچ کرنے پہ آتے تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے تھے. لوگوں آگے بڑھو. آپ کو معلوم ہے انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے بہتر شکل کون سی ہے؟ علماء کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے بہتر شکل، مولانا یہ مال ہے میں دینا چاہتا ہوں کہاں دوں؟ سب سے بہتر شکل بتائیے. علماء کہتے ہیں مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. رب کا کلام کہتا ہے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے مال سے بہتر مال اور کیا ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی گھروں کی تعمیر پہ اپنا مال لگاتے. ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور قیامت کے دن پر رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں. امام کائنات نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے آخرت میں گھر بناتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے. ہاں مسجد کی بات سے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگوں نے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آگے اندازہ لگا لیا ہوگا. اللہ کے بندو 3-4 جمعے سے، جہاں تک میں جانتا ہوں 3-4 جمعے سے آپ لوگوں کے سامنے کہا جا رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے دو. اللہ کے گھر کا تعمیری کام ہے اور جو کام چل رہا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اس کا خرچ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا. تعمیری کام آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور پھر بھی آپ لوگوں کے دل تنگ ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک رہے. اللہ کے بندو ایک تو ہوتا ہے کہاں کی مسجد، کس کی مسجد، باہر کی کوئی مسجد ہو، مسجدیں اللہ کا گھر استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. لیکن یہ مسجد، ارے ہماری اپنی مسجد آپ کہہ سکتے ہیں، ہماری اپنی مسجد جہاں میرے ایمان کو تازگی ملتی ہے، میرے روح کو تازگی ملتی ہے، جہاں میں رب کی رحمتوں کو سمیٹتا ہوں، جہاں مجھے آ کر سکون ملتی ہے. یہ پنکھے، یہ پانی وضو کے لیے، یہ ساری سہولیات تاکہ آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. اب آپ لوگ سوچو آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کے اہل و عیال کی تربیت اسی مسجد میں ہو رہی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت بھی یہ مسجد کرے گی. ذرا سوچ کے دیکھو آپ نے اس مسجد کے لیے کیا کیا، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس مسجد کے لیے، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اور آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کی تربیت کرے گی یہ مسجد. مسجد کو اتنا کشادہ، میں تو چاہتا ہوں ہر سال قبلہ آگے بڑھے، ہر سال قبلہ آگے بڑھے. ہاں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم سب مل کر دوستوں ٹھان لیں گے مسجد کا کوئی بھی افراد، مسجد کا کوئی بھی خرچہ، مسجد کا کوئی بھی تعمیری کام اللہ کی قسم بڑا نہیں. بڑا اس وقت ہوگا جب ایک آدمی کرے گا، لیکن اس وقت آسان اور چھوٹا ہو جاتا ہے سب مل کر جب ہم کریں گے. ہاں میں مجگاؤں پروگرام میں جاتا ہوں، اللہ اکبر، ایک میمن واڑہ کی اب مسجد دیکھیے، 2014 سے میں پروگرام کر رہا ہوں، وہاں میں نے ماحول دیکھا دینی نقطہ نظر سے مسجد کے ماحول کو اللہ کی قسم لوگوں نے جو سازگار بنایا ہے. معاشرے کے ہر مسئلے کا حل ان کی مسجد میں، معاشرے کی تربیت جو مسجد کر رہی ہے. صبح جب میں پہنچتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، فجر بعد سے پروگرام شروع ہو جاتا ہے رات کے 10 بجے تک. ہاں نوجوانوں میں ظہر کے بعد تقریر کرتا ہوں، اوپر میں بوڑھوں کو قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے، نچلے منزلے میں چھوٹے بچوں کو وضو کا، غسل کا، نماز کا طریقہ سکھایا، عورتوں کا الگ حلقہ وہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ لوگ تو دوستو، وہ لوگ تو اصرار
کرتے ہیں آئیے. میں کہتا آپ لوگ بلاؤ نہ بلاؤ, یہاں آ کر اتنا ماحول ملتا ہے دینداری کا. میں کہتا ہوں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مسجد آپ کی اتنی کشادہ اور معاشرے کی جو تربیت کر رہی ہے کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے کہا مولانا یہ ہمارے آبا و اجداد کی کوششیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ انہیں گھری کی رحمت کرے, ہمارے آبا و اجداد کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں دلوں سے نکلتی ہے کہ مسجد کو اتنا کشادہ کر کے گئے, ہمیں آخرت کو سنوارنے کا اتنا ماحول دے کے گئے, ذکر و اذکار کا سیکھنے اور سکھانے کا ایسا ماحول مسجد میں ہمارے آبا و اجداد یہ سب کے کر کے گئے اور سب ثواب کو سمیٹ کر لے گئے, صدقے جاریہ لے کر چلے گئے. اور مولانا اللہ ان کو گھری کی رحمت کرے. لوگوں اس مسجد کو اتنا کشادہ کر دو, دینداری کا سیکھنے سکھانے کا, آخرت کو سنوارنے کا, اپنی نسلوں کے لیے ایسا ماحول بنا دو اس مسجد میں کہ آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دے, آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دی. اللہ کے بندے آپ کی یہ مسجد آپ کے سامنے تنگ دامنی کی شکایت کر رہی ہے کہ میں تنگ ہو چکی ہوں, مجھے کشادہ کرو. اللہ کے بندو آگے بڑھو, آگے بڑھو, سوچو اس مسجد کے لیے کیا قربانی آپ دے سکتے ہیں. ہاں ارے میں 10,000 25,000 دے سکتا ہوں. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میں 500,000 جھولی میں پھینک کے ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتا ہوں. نہیں, اس مسجد کی جب خرچ کرنے کی بات ہے, یہ مسجد ہماری نسلوں کی تربیت کرنے والی ہے, ہماری نسلوں کی آخرت اسی مسجد سے سنورے گی اور بنے گی. اس مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لینے کی بات آئے تو ایسے مت کرو, جاؤ گھر پہ مشورہ کرو اپنے گھر والوں سے. سنیے گا سنجیدگی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ, مشورہ کرو کہ ہماری مسجد میں تعمیری کام ہو رہا ہے اور اس کا خرچ تقریباً 40 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے. ایسا کرتے ہیں ہم پورے گھر والوں کی طرف سے اجر و ثواب سب کو ملے. اسی نیت سے اگر ہم 25,000 دے دے تو 20,000 دے دے تو ہاں, اور یہ پیسہ کل قیامت کے دن ہمیں اجر و ثواب کی شکل میں ملے گا. یہ پیسہ 30,000 ہمارا اللہ رب العالمین کے یہاں باقی رہے گا. یہ پیسہ ہماری قبر کی آگ کو بجھائے گا, یہ پیسہ رب کے غضب کو بجھائے گا. یہی ہماری اصل دولت ہوگی. آپ لوگوں کا کیا مشورہ؟ گھر والوں کو بیٹھ کے بولیے کیا کر سکتے ہم اس مسجد کے لیے, پھر آئیے. اور ہو سکتا ہے یہ رقم جو آپ دے رہے ہیں 30-40 ہزار کی, ابھی آپ کے دل تنگ ہو رہے ہو, تکلیف ہو رہی ہو, آپ کا نفس بول رہا ہے بہت بڑی رقم دے رہے ہو, ابھی تکلیف ہوگی, ابھی اس 30,000 کی کوئی اہمیت نہیں. لوگوں جب سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں نا انسان کی, جب آخری سانسیں گننا ہوتا ہے نا, جب آخری دوستوں دنیا میں اس کے سانسوں کا سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے, تب اپنے اموال کو یاد کرتا ہے, اپنے مال کو یاد کرتا ہے. بہت کمایا میں نے دنیا میں, بہت مال جمع کیا, لیکن مجھے کام آنے والا مال کون سا ہے قبر میں؟ مجھے کام آنے والا, اللہ کی قسم غور سے سنیے, اس وقت یہ یاد نہیں کرتا کہ میں نے کتنی دکانیں خریدی ہے, کتنی دکانوں کا بھاڑا مجھے مل رہا ہے, اس مال کو یاد نہیں کرتا. میں اپنے بچوں کے لیے کتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ اس مال کو یاد نہیں کرتا. ہاں, میں نے کتنی زمینیں خریدی, اس مال کو یاد نہیں کرتا. کتنا بینکوں میں پڑا, اس مال کو یاد نہیں کرتا. لوگوں وہ اس مال کو یاد کرتا ہے کہ ہاں فلاں مسجد میں اس وقت اٹھ کر جب اعلان ہوا تھا میں نے 30,000 دیا تھا, وہ مال مجھے اجر ثواب کی شکل میں ملے گا, وہ مال میرے قبر کی آنکھ کو بجھائے گا, وہ مال رب کے غضب رب کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا. فلاں مدرسے میں نے 10,000 دیا تھا, فلاں بیوہ کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا تھا, اس کا سہارا بنا تھا, فلاں یتیموں کی کفالت کی تھی. اس مال کو یاد کر کے وہ ٹھنڈی سانس لے گا, کچھ آخرت کے لیے بھی کیا ہے میں نے, کچھ قبر کے لیے بھی تیاری کی ہے, کچھ صدقہ کر کے بھی میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس مال کو یاد کر کے دوستو, وہ اس مال کو خوشی محسوس ہوگی, اسے اللہ کی قسم خوشی محسوس ہوگی. اسی مال کو یاد کریں گے آپ. ابھی آپ لوگوں کو دوستو میری باتوں پہ اتنا یقین نہیں, لیکن جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی تب ان باتوں کو آپ یاد کریں گے. کاش کچھ خرچ کیا ہوتا مسجدوں کے لیے, کاش کچھ دیا ہوتا بیواؤں کو مدرسوں میں, تو وہ کام آج وہ مال مجھے خوشی دیتا. شاید کہ دوستو میں اپنے موضوع کا حق ادا نہ کر سکا, آپ لوگوں کو اتنا نہ سمجھا سکا جیسا سمجھانا چاہیے تھا. بس آخر میں یہ ناچیز دعا کرتا ہے اللہ سے, اے اللہ میری قوم کو بصارت و بصیرت دے, میری قوم کو اللہ فراست و بصارت و بصیرت دے. جتنے احکامات تیرے میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, جو باتیں رکھی ہیں, اے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے, ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے, میری قوم کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.